ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی، آج چوتھی نماز تراویح پڑھی گئی اور اس میں سورہ نساء کی تلاوت ہوئی۔ سورہ نساء کے ابتدائی حصے، یعنی اس کا سب سے آخری پاؤ رہ گیا، وہ کل کی منزل میں جائے گا۔ آج جو سورہ نساء پڑھی گئی ہے اس کے چیدہ مضامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں، عورتوں کی صورت، کیونکہ اس میں حقوق خواتین کا تحفظ فرمایا گیا۔ ظہور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ بہت سارے ناروا سلوک جو تھے جاری تھے، روا رکھے جا رہے تھے اور ان پر ظلم و تشدد ہوتا تھا، اور ان کو عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ تو اس صورت کو اتار کے ان تمام مظالم کا اور ان تمام زیادتیوں کا خاتمہ اور کلا کما فرمایا گیا۔ تو فرمایا، ابتدا یہاں سے ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے سب انسانوں اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہاں ایک تو تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کسی ایک طبقے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن صرف مکے والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پوری نسل انسانی کے لیے نازل ہوا ہے۔ آخری انسان بھی جو قرب قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، وہ بھی قرآن کا مخاطب ہے۔ اس کے لیے بھی رسول پاک رسول ہیں۔ یہاں سے ختم نبوت کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب پوری انسانیت کے لیے آقا رسول بن کر آئے ہیں اور قرآن ان کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر نازل ہوا ہے، تو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی رسول کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز بیان ہوئی ہے، اور فرمایا تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کے پہلو سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پیدا کر کے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دنیا میں جتنے مرد اور عورت ہیں وہ سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی بتایا گیا کہ عورت جو ہے وہ بھی، اے مردو تمہارے ہی طرح انسان ہے، تمہارے ہی باپ کی بیٹی ہے اور تمہاری ماں کی بیٹی ہے، وہ تم سے کم تر نہیں ہے انسانیت کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے۔ جیسے تم انسان ہو ویسے ہی وہ ہے، تو اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک مت کرو، انسانوں والا سلوک کرو، یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یتیموں کے حقوق کا تحفظ فرمایا گیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ جب یتیم بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، تو اب ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھا مال رکھ کے برا اس کی جگہ پر نہ دو ان کو، جو ان کا مال ہے وہی ان کو دو جیسا ہے۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے نہ کھا جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گویا کہ عورتوں کے علاوہ یتیموں کے حقوق بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور یتیموں کو واقعی بہت ظلم ہوتا تھا اسلام سے پہلے، کہ ایک شخص فوت ہوتا تھا تو اس کا بھائی اس کی ساری میراث پہ قبضہ کر لیتا تھا، اس کی بیوی کو، اس کی بچیوں کو، اس کے بچوں کو اس سے محروم کر دیتا تھا۔ تو ان چیزوں کا یہاں کلا کما فرمایا گیا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک بڑی ایمان افروز آیت یتیموں کے حوالے سے فرمائی گئی، آیت نمبر 10، سورہ نساء کی آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نار جہنم بھرتے ہیں۔ وہ مال نہیں کھا رہے ان کا، بلکہ جہنم کی آگ اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔
اس لیے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے پھول کر پہاڑوں جیسے بن گئے تھے اور آگ سے بھرے ہوئے تھے. بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. جی ہاں، اس میں جو لوگ یتیموں کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے، آج کل کی کئی چیریٹیاں ہیں، نام نہاد چیریٹیاں بنائی گئی ہیں اور لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ سب سے پہلے تو اس میں سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں اور اپنی ایڈورٹائزمنٹس کے جو اخراجات ہیں وہ نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے کوئی تھوڑا بہت یتیموں کو پہنچتا ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح مدرسے ہیں جہاں ناظمین اور یتیموں کے مال سے اپنی کاریں کوٹھیاں بناتے ہیں، بعض، سارے نہیں، کوئی چند، وگرنہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. اور علماء جو ہوتے ہیں عموماً وہ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں بیچ میں کہ تقوی سے خالی، وہ یتیموں کا مال کھانے سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں خدا تعالیٰ ڈرا رہا ہے. اور پھر آگے میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، شوہر کا، بیوی کا، باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا. یہ سارے احکام میراث بیان کیے گئے ہیں. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے جتنی تفصیل سے یہ انہیریٹنس کے احکام بیان کیے ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں بیان کر سکتا. ہم پراؤڈ ہے مسلمان ہونے پر، وی آر پراؤڈ آف آور ریلیجن اسلام، کہ اس کے اندر ہر چیز، تمام حقوق ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد عورتوں کے بارے میں اللہ نے دوبارہ گفتگو فرمایا کہ آیت نمبر 19، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، وارث بن جاؤ. یہ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا اسلام سے پہلے جاہلی زمانے میں عرب کے اندر، تو وہ بکریاں اور اونٹ اور گائے چھوڑ جاتا تھا، جانور، اور اس کی 1 یا 2 یا 3 بیویاں بھی ہوتی تھیں. تو اس کے جو ورثات تھے وہ جس طرح اس کی بکریوں اور گایوں اور اونٹوں کو آپس میں تقسیم کرتے تھے، اس طرح وہ اس کی بیویوں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. یعنی جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ، عورتوں کا کوئی حق نہیں، عورتوں کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ جو مرد ہیں وہ ان کو جہاں چاہتے تھے باندھ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا کہ نہیں، عورت کا جب شوہر فوت ہو گیا تو وہ اب آزاد ہے. عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے خود نکاح کرے، اپنی خوشی اور اپنی مرضی کے ساتھ. کوئی عورت کو زبردستی کہیں باندھ نہیں سکتا ہے. یہ وہ ظلم ہے جو عورت پر اسلام سے پہلے ہوتا تھا، اس کا آ کر اسلام نے خاتمہ کیا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورت کی شادی سے پہلے اس کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے. یہ چیز یہاں سے ہمیں اشارتاً مل رہی ہے کہ عورت کو ہم زبردستی نہ کہیں باندھ دیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کروں، یعنی اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملاؤں. تو ایسے میں چاہیے دیکھنا کہ ٹھیک ہے، تم آپس میں بھائی ہو، تم اپنی اولاد کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ماحول بھی ویسا بناؤ. اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے ذہن بھی اس طرح سے جوڑو جیسے تمہارے آپس میں ذہن جڑے ہیں. اور اگر تم محسوس کرو کہ بیٹی خوش نہیں ہے تو زبردستی اس کو نہ باندھو، وگرنہ اس کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا پڑے گا. اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بچیوں کو زبردستی باندھ دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بالآخر طلاق پہ پہنچتا ہے، یا وہ خودکشیاں کر لیتی ہیں، اور یا پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد پھر
بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کٹ جاتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ یہ رشتہ نہ کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو پہلے ہی سن لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم عورتوں کے زبردستی مالک نہ بنو۔ جب ایک بچی بالغ ہو گئی ہے تو اب اس کا ارادہ ہے، اب اس کا ایک نفس ہے، اس کی ایک جان ہے، اس کا ایک دل ہے، تو اس کی خوشی اور اس کی رضامندی کو ملحوظ رکھو۔ بہرحال آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر ان کی کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے سوا ان کے اندر بہت ساری بھلائی بھی رکھی ہوئی ہو، تو صبر و شکیبائی سے کام لو اور عورتوں کے ساتھ سلوک پیار والا، محبت والا کرو، یہ چیز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور اگلے اس سے آگے رکوع چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جو ایک مرد کے اوپر حرام ہیں، وہ سارے بیان فرمائے گئے کہ تم پر مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، رضائی مائیں، اور تمہاری ساس، اور وہ تمہاری سوتیلی بیٹی جو تمہاری اس بیوی سے ہے کہ جس کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہے، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، یہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ اور فرمایا کہ دو بہنوں کو اکٹھا ایک رشتے میں ایک آدمی کے نکاح میں رکھنا یہ حرام کیا گیا ہے۔ یہ سارے رشتے بیان کیے گئے ہیں کہ جو ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، سورہ نساء 5ویں سپارے میں جاتے ہیں، آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، ہاں تجارت کرو ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ۔ جو ایک دوسرے کا مال کھاؤ تو تجارت کے ساتھ کھاؤ، رضا کے ساتھ کھاؤ، ناحق رشوت کے ساتھ اور چوری اور ڈاکے کے ساتھ اور دیگر جو ناروا طریقے ہیں ان کے ساتھ نہیں، دھونس کے ساتھ نہیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہارا دیا ہے۔ عورت شادی سے پہلے اپنے باپ کے سہارے ہوتی ہے، کے ساتھ چلتی ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کا شوہر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، چونکہ وہ کمزور ہے ارادتاً، جسماً، عقلاً، تو اللہ نے پھر اس کو سہارا دیا ہے، تو اس کے شوہر کا اس کو سہارا دیا ہے۔ اور فرمایا کہ مرد عورت کا حاکم ہے، یعنی ایک گھر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا، وہ بھی ایک حکومت ہے۔ تو کوئی بھی حکومت جو ہے، کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، نو گورنمنٹ کین بی رن وداؤٹ اے رولر۔ حاکم کے بغیر کوئی حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ جہاں سب اپنی مرضی کرنے والے ہوں تو وہ تو ملک چل ہی نہیں سکتا، وہ شہر نہیں چل سکتا، وہ ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا، وہ محکمہ نہیں چل سکتا۔ تو ایک گھر بغیر حاکم کے کیسے چل سکتا تھا؟ لیکن دو حاکم بھی نہیں ہو سکتے کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ نے گھر کے ماحول کی جو حکومت ہے اس کا حاکم اور سربراہ جو رولر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ مرد کو کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دو ریزنز ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے کہ اس کے اعصاب قوی ہیں، اس کا ارادہ مضبوط ہے، وہ حوصلہ اس کا زیادہ ہے۔ عورت پر تھوڑی سی پریشانی آئے تو وہ ہاتھ پاؤں اس کے پھول جاتے ہیں، وہ رونا چلانا شروع کر دیتی ہے اور کچھ اس کو سجھائی نہیں دیتا۔ لیکن بڑے سے بڑا بھی کوئی مرحلہ مصیبت کا آ جائے تو مرد پھر بھی حوصلہ نہیں ہارتا اور اپنی ہمت کو قائم رکھتا ہے، اس لیے سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وہ کما کے لاتے ہیں اور کھلاتے ہیں بیوی کو اور بچوں کو، چونکہ گھر کا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ جب وہ سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو پھر حکومت بھی ان کی ہونی چاہیے، فیصلہ بھی پھر ان کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کمائے کوئی اور حکم چلائے کوئی۔ نو، جو کماتا ہے، جو کھلاتا ہے، وہ حکم بھی چلائے گا، یہ فرمایا گیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، عورت کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا کردار بیان کیا ہے۔ نیک بیوی قانتات، وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جیسے اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح وہ حفاظت کرتی ہے، پیٹھ پیچھے۔ حافظات للغیب، پیٹھ کے پیچھے، مطلب ہے کہ شوہر جب گھر میں نہیں ہوتا تو اس کے بچوں کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت، یہ عورت کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں یہ اشارہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد بھی کام کرے، عورت بھی کام کرے۔ ٹھیک ہے، اگر نظام ایسے آپ نے بنایا ہوا ہے کہ عورت بھی کام کرتی ہے تو شریعت نے منع تو نہیں کیا ہے کام کرنے سے عورت کو، مگر اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے، کیونکہ وہ گھر کی محافظ بنائی گئی ہے۔ جو بندہ باہر جا کر کام کر رہا ہے، جب تک اس کو یقین نہیں کہ میرے گھر کی حفاظت صحیح ہو رہی ہے تو وہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے گھر کی حفاظت کے لیے عورت کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ بہرحال یہ بھی اس میں اشارہ موجود ہے۔ اور آگے چلیں، رب قدوس فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اسلام میں جو احکام اتارے گئے گریجولی اتارے گئے۔ شراب کو 2-3 سٹیپس کے اندر حرام کیا گیا۔ پہلے فرمایا گیا کہ اس کی خرابیاں بہت ہیں تو بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی۔ اب یہ فرمایا گیا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب 5 نمازیں ہیں، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے، تو اگر تم نشہ کر رہے ہو تو نشے کی حالت میں نماز شروع نہ کرو۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اور بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی کہ نماز تو بار بار پڑھنی پڑتی ہے۔ تو چند رہ گئے لوگ جو کہ شراب پیتے تھے، کیونکہ ابھی ٹوٹلی حرام نہیں کی گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی وہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی جو کل کے درس میں آئے گی، کہ فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ان سے باز آ جاؤ، یہ شیطانی کام ہے۔ یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں تیمم کا حکم بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی بول و براز کر کے آیا ہے، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، یعنی میاں بیوی کے حقوق ادا کیے ہیں تم نے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تمہارے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہ وہ خاص انعام ہے جو اسی امت کو عطا فرمایا گیا، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، یعنی تیمم کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ شان ہے سرکار کی امت کی، یہ چیز بیان فرمائی گئی ہے۔ آگے چلیے، چونکہ خاص چیزیں بیان کرنی ہے، ہر آیت پر تو ہم فوکس نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 65 ہے کہ اے پیارے محبوب، مجھے قسم ہے اس بات کی کہ میں آپ کا رب ہوں۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، مجھے اس چیز کی قسم ہے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر لے۔
پھر اپنے دل میں کوئی کھٹکا نہ جانے آپ کے فیصلے کے اندر، جو بھی آپ فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور آپ کے حکم اور فیصلے پر اس طرح سر جھکائیں جیسے جھکانے کا حق ہے. جب تک ایسا نہ کریں تو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ ایمان کا معیار بیان کیا گیا ہے، اطاعت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ، سر جھکا دینا نبی کے حکم پر. یہ ہے اسلام کا معیار اور دین کی وہ بنیاد جو بیان فرمائی گئی. اور پھر آگے چلتے ہیں تو فرمایا جہاد کی بات آئی کہ جب مسلمانوں پر مختلف علاقوں میں ظلم ہو رہا ہے تو تم آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم ان کی مدد کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آج کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، روہنگیا میں ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف کونوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور دوسرے مسلمان سوائے قراردادیں پاس کرنے کے اور سوائے کانفرنسیں کرنے کے اور سوائے بیانات ایشو کرنے کے ہمارے حکمران اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے. فرمایا وما لکم، تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا عذر ہے، تمہیں کیا ایکسکیوز ہے، تمہارا کیا تمہارے لیے جواز ہے کہ اللہ تقاتلوا فی سبیل اللہ، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم لڑائی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے لڑائی کیوں نہیں کر رہے ہو جو مظلوم ہیں. مستضعفین یعنی مظلومین، من الرجال والنساء والولدان، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نجات عطا فرما، یہاں کے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ ہمیں کوئی مددگار عطا فرما. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ ہمارا کوئی حمایتی پیدا فرما. جیسے آج کشمیر کے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی فاروق اعظم کا غلام آئے، مگر کون آئے؟ کسی کے دل میں وہ درد ہو جو ان لوگوں کے اندر تھا تو ان کی مدد کے لیے اٹھے. خدا تعالی ہمارے اندر پھر وہی جذبہ جہاد کا پیدا فرمائے. یہ خصوصاً ہمارے حکمرانوں کے لیے جو مسلمان حکمران ہیں اور جو بڑی بڑی فوجیں ہیں، ان کے جو چیف کمانڈرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ضعیفوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے کیوں نہیں تم تلوار اٹھا رہے، کیوں نہیں بندوق اٹھا رہے؟ تو فرمایا اس کے بعد من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آیت نمبر 80، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہے. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اور پھر سلام کہنے کا طریقہ بیان فرمایا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، آیت نمبر 86، جب تم ایک دوسرے کو سلام کہو تو جو سلام کہتا ہے اس سے بہتر اس کو جواب دو. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو. اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اتنا ہی حضور نے فرمایا، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. وہ جیسے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا ہے، وہ جنت العالو و دوزخ رام، یہ فضول چیزیں ہیں، نہ اس کا کوئی معنی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی وہ عبارت ہے، کوئی ترکیب ہے. تو اتنا ہی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام کا طریقہ، یعنی سلام کا جواب دو. سلام کا جواب دینا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے، اور سلام اسلام کی ایک نشانی ہے. اس پر آگے بھی انشاءاللہ باتیں قرآن پاک میں آئیں گی. عزیزان گرامی، خدا تعالیٰ نے قتل خطا کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، غلطی سے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کار کے نیچے آ کے بندہ مر گیا، یا کوئی اور طریقہ ایسا ہوا کہ غلطی سے کسی نے قتل کر دیا، تو یہ ایک انسان کا قتل ہے اور اس کا خون رائے گا نہیں جا سکتا. تم پر دیت دینا ضروری ہے. دیت کتنی؟ فرمایا کہ جس نے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ضروری ہے. آج کل تو وہ نہیں ہے، لہذا یہ چیز ختم ہو گئی. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ،
اور ایک پوری دیت ادا کرو جو اس کے گھر والوں کے سپرد کر دو، الا یہ صدق کو سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ تو دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ جتنے بھی جس آج کے دور میں بھی جو اونٹ جہاں موجود ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ پوچھ کے، تو ایک اونٹ کی جتنی قیمت ہو اس کو 100 کے ساتھ ضرب دے کے اتنا مال ادا کرنا ضروری ہے، تب دیت پوری ہوگی اور یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی غریب ہے وہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کے عائلہ کے اوپر دیت تقسیم ہوتی ہے، یعنی اس کے خاندان کے اوپر تقسیم ہوتی ہے کہ سارے خاندان والے اس میں پیسہ ڈالیں اور ڈال کے تو اس کی دیت کو پورا کریں۔ اور اگر وہ لوگ بھی اتنے مالدار نہیں ہیں کہ پوری دیت ادا کر سکیں تو وہ شخص جہاں ملازم ہے، جس محکمے کے اندر کام کرتا ہے، اس کو شامل کیا جائے گا، جس سوسائٹی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو شامل کیا جائے گا، وہ حصہ ڈالیں۔ اور اگر پھر بھی نہ پورا ہو سکے تو پھر جو مسلمانوں کا بیت المال ہے پھر اس میں سے ڈال کے، تو بہرحال جو آدمی غلطی سے قتل ہو گیا ہے اس کے گھر والوں کو 100 اونٹ دیت دینا یہ ضروری ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان حکم ہے اسلام کا کہ جس میں ایک انسان کی جان کی قدر و قیمت کو اس قدر اہم قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرق نہیں کہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، نہیں، کوئی بھی ہے انسان، تو اس کی دیت پوری مکمل ادا کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب فرمایا اور اس پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اور جان بوجھ کر قتل کی دنیا میں سزا قتل، قتل کی سزا قتل۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم پر جان کے بدلے جان کے اندر ہی تمہارے لیے اس میں زندگی ہے کہ تاکہ دوسروں کی جان بچ جائے، یہ چیز بیان فرمائی۔ میرے دوستو، بات کو مختصر کرتے ہیں، آگے فرمایا نماز باجماعت کی اہمیت، آیت نمبر 101، 101 نمبر آیت میں فرمایا گیا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم نماز کو قصر کرو، اور پھر فرمایا نماز آدھی پڑھو لیکن پڑھو ضرور، اور اگر تم نماز کھڑی کر لو اور تمہیں ڈر ہو کہ تم پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ایک گروہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور جب یہ فارغ ہو کر چلے جائیں تو پھر وہ آ جائیں، پھر وہ نماز ادا کریں۔ یعنی اگر الگ الگ امام بن جائیں تو بہت اچھا ہے، ایک جماعت ادا ہو جائے تو وہ چلے جائیں، پھر دوسرا گروپ آ کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر ایک ہی امام ہے یا سب ایک ہی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مصر ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف، صلاۃ الخوف پڑھ کے دکھائی، تو وہ کیا ہے کہ 2 رکعت یا 1 رکعت ایک جماعت پڑھ کے چلی جائے، پھر جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آ جائیں، اور پھر وہ باقی نماز امام کے ساتھ مکمل کریں۔ تو اس طرح سے کر کے بھی نماز باجماعت پڑھی جائے، یعنی دشمن سامنے کھڑا ہے، حملہ ہونے والا ہے، تو رب فرما رہا ہے ایسے میں بھی نماز پڑھنی ضروری ہے اور باجماعت پڑھنی ضروری ہے۔ اندازہ کیجئے کہ نماز باجماعت کتنا ضروری کام ہے، کہ جان کا لالہ پڑا ہوا ہو، جان کے لالے پڑے ہوئے ہو، پھر بھی رب فرماتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنی۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور آج اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرف توجہ عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، بہت سارے پوائنٹس ہیں بیان کرنے والے، مگر میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دوستو، ایک واقعہ ہوا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، پورا رکوع اس بارے میں نازل کیا گیا کہ منافقین جو جھوٹ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، ان میں سے ایک آدمی نے چوری کی، کسی گھر سے چوری کی، اور چوری کر کے کیا کام کیا کہ جو آٹے کی بوری تھی وہ اٹھا کے تو جا کر ایک یہودی کے گھر میں رکھ دی
کہ یہ میری امانت ہے کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ تو کیا ہوا کہ جس کے گھر سے چوری ہوئی تھی انہوں نے دیکھا ان کو آٹا گرتا ہوا نظر آیا، یعنی اس آٹے میں کہیں کوئی سوراخ تھا بوری میں، تو وہ نشان پڑتے گئے، تو وہ اس کے گھر پہنچ گئے یہودی کے پاس اور کہا کہ تمہارے گھر میں یہ ہمارا مال ہے۔ اور وہ صرف آٹا نہیں تھا، دراصل آٹے کے اندر ایک قیمتی زرہ بھی تھی، یعنی انہوں نے اس کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی تھی گھر والوں نے۔ تو اس لیے گھر والوں کو فکر ہوئی کہ ہماری زرہ بھی گئی، تو وہ اس گھر پہنچ گئے، یہودی سے کہا کہ تمہارے گھر میں ہمارا مال آیا ہے۔ اس نے کہا کوئی مال نہیں آیا۔ کہا کہ آٹے کی بوری تمہارے پاس آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ طعمہ بن عبیرک ایک بندہ ہے، وہ ہمارے پاس یہ امانت رکھ گیا ہے۔ تو یہودی پر سارا الزام آ گیا کیونکہ اس کے گھر سے مال برآمد ہوا تھا۔ یہ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو جب تومہ کا نام لیا گیا تو تومہ آ گیا اور اس نے کہا، قسمیں اٹھائیں کہ نہیں، میرا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور اس کے خاندان والے سارے منافقین ہی تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے شروع ہو گئے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ قرآن نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ یہ منافق ایسا کر سکتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانا اور اپنے خاندان کے بندے کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارا خاندان کا بندہ اگر کہیں ملوث ہو جائے تو ہم اس کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آئینہ دکھایا ہے منافقوں کی صورت میں کہ دیکھو تمہارا کردار صحابہ کرام کے ساتھ ملتا ہے یا منافقوں کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ چیز بیان فرمائی گئی اور بالکل آخر میں جا کر فرمایا رب قدوس نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو حق و انصاف قائم کرو اور عدل قائم کرو، عدل کی گواہی دو، ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، او الوالدین والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تو بھی بات حق کی کرو، گواہی حق کی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تم کسی کی غریبی کو دیکھ کر جھوٹی قسم مت اٹھاؤ کسی کے لیے۔ یہ حکم یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ احکام ہیں جو قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں۔ میں نے 5ویں سپارے کے آخر تک چیدہ چند احکامات اور چند مضامین قرآن پاک کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مولا پاک میری محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔